اور زندگی کے معاملے میں اور یا کسی اور معاملے میں کچھ بھی فکر ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو فکر ہے تو اس میں ذکر ضروری ہے، کیونکہ ذکر میں سب سے افضل ذکر جو ہے زندگی کے، جیسے آج ہم ایک دن اٹھ گئے ہیں جینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کھولی ہے آج کا دن، تو سب سے پہلے اس کو یہ ہونا چاہیے کہ آج کی فکر کیا ہے۔ دنیائی کاموں کے لیے ساری فکر ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں اس تخلیق کرنے والے کا بھی ذکر ہو۔ میری مراد یہ ہے کہنے کی کہ جب بھی کوئی چیز آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ بسم اللہ کہتے ہیں، یہ ذکر اللہ ہے۔ ایسے ہی آپ 99 ناموں میں سے ایک نام لے لو اللہ کا ایک دن کے لیے اور اس کا ذکر کرو، اور جب نماز سے فارغ ہو تو باوضو ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو ذکر کو ہمیشہ آپ اپنے ساتھ جز بنا لو زندگی میں، تو جو تخلیق کرنے کا جو مقصد ہے انسان کا، جو بھول بیٹھا اور دل جو سخت ہو گیا، جس سے عبادات میں وہ مزہ باقی نہیں، دعاؤں میں مقبولیت نہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی آہستہ آہستہ دھلتے جاتی ہیں ذکر اللہ سے۔ ہمیشہ ذکر کو اپنے ساتھ رکھو۔ ملائک ڈھونڈتے ہیں کہ کون ذکر کرتا ہے، کس کے ساتھ ہو جائے، تو جب ان کے گروہ میں آپ آ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو، اپنے قلب کو ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جب ہوتا تو اس کے منہ میں جو لعاب بنتا ہے، یہ جب ہاضمے کے لیے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں، اس کی صحت کے لیے بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ جو آج کل عام بیماریاں لوگوں کے پاس پھیلی ہوئی ہیں، وہ صرف ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے رحمت آسمان سے برستی ہے، ویسے لعنت بھی برستی ہے۔ تو اگر رحمتوں کو اپنانا ہے تو ذکر سے منسلک ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ فریضہ جو ہے وہ پورا کرو، کیونکہ قیامت میں آپ کو فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کتنی نمازیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری چیزیں جو ہماری فرائض ہیں یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں اگر کسی نے اپنی زبان کو ذکر سے ترک کرا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا دنیا میں، اور لقمہ حلالی اس کے پیٹ میں جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی حرام کی کوشش کرنے دو، وہ اس سے گناہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کی طرف چلتی رہتی ہے، ہمیشہ چلنا چاہیے۔ تو یہ ذکر ہے، ایک تو فکر ہو گئی، پھر دوسرا اس کے بعد ذکر ہو گیا۔ اب ذکر کے بعد انسان کو یہ سوچنا ہے کہ ذکر کے بعد انسان عجلت کرتا ہے کہ میں چیز یہ دعا مانگ رہا ہوں مجھے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں انسان کو صبر چاہیے، تیسرے درجے پہ صبر ہے۔ صبر جو انسان کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ بے صبر انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ مرضی خدا تعالیٰ ہے، جب اس کی یاد ہوتی ہے اس کو تو وہ چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، جس سے آپ کو پتہ نہیں کہ کون سی چیز کہاں سے مل رہی ہے۔ یہ ایک مکمل طریقہ حیات ہے کہ انسان اگر کامل زندگی کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ فکر ہو سینے میں، پھر اس کے بعد ذکر ہو زبان پر۔ اب جب صبر کا معاملہ آتا تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ ذکر کرتا رہے اور صبر بھی کرتا رہے، ذکر بھی کرتا رہے، صبر بھی کرتا رہے۔ جب یہ دو چیزیں اس کی ساتھ چلتی ہیں، ذکر و صبر، تو لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے کھولنا ہی ہے ایک دن۔ اگر بار بار وہ اللہ کو ذکر کرتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا، سونا، کھانا، کمانا، یہ ساری چیزیں اس کی جب رحمت میں آ جاتی ہے تو اس کی سوچ سے پہلے ہی اس کو اس کا پھل ملنے لگتا ہے۔ جیسے انسان کی سوچ میں ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو وہ کامیابی کے ساتھ کر لے گا، کیونکہ اس کی زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف رغبت کرتا ہے۔
اور جب اس کی رغبت ہوتی ہے تو وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ افضل جو چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان ذکر میں اپنے درود ابراہیمی کو شامل کر لے یا کوئی درود کو شامل کر لے تو یہ رغبت پیدا کرتی ہے اللہ کی طرف کہ اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کی زندگی میں الجھنوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جتنی گردشیں انسان کی زندگی میں لگی ہوئی ہیں یہ سب رحمت میں بدل جاتی ہے۔ اس کو ناحق کوئی چیز اس کے ساتھ ایسی نہ ہوتی شیطان کی طرف سے جو اس کو نقصان پہنچائے۔ اب جب فکر ہوئی، پھر ذکر ہوا، پھر صبر ہوا، تو اس کے بعد جب نعمتیں ملنے شروع ہو یا نہ ہو، 24 گھنٹوں میں جن چیزوں کا ہم نے استعمال کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ملے یا نہ ملے، کیونکہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ شکر کا ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر چیز میں شکر، آپ پانی پیو تو شکر کرو، آپ کھاؤ تو شکر کرو، آپ کسی سے ملاقات کرو تو شکر کرو، آپ نوکری سے فارغ ہو تو شکر کرو، آپ بیوی سے بات کرو تو شکر کرو، بچوں سے بات کرو تو شکر کرو، دوستوں سے اگر ملاقات کرو تو شکر ادا کرو۔ شکر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذکر اور صبر کا جو پھل دیتا ہے وہ انہی کو دیتا ہے جو چیزیں اس کے پاس آج ہے اس کا وہ شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے ہی اس کی تمام چیزوں میں برکت پیدا ہوتی ہے کہ یہ شکر گزار بندہ ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے، تو سارے راستے اس کے کھل جاتے ہیں شکر سے۔ اور صبر اور ذکر کے بیچ میں یہ چیز ہے کہ انسان کا جو وقفہ ہے کہ وہ ذکر بھی کر رہا ہے اور صبر بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے اور صبر بھی کر رہا ہے، تو یہ چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور صبر اور شکر کے بیچ میں جو چیزیں ہیں، انسان بہت ساری چیزیں صبر کرتے ہوئے بھی کام کرتا ہے، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ بے صبرے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں ایسی کر دیتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں کرنا تھا۔ لیکن جو ذکر کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے روک دیتا ہے۔ جیسے کسی چور کو آپ نے چوری کرنے سے پہلے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی منڈی 360 ڈگریز آگے پیچھے سب طرف دیکھتا ہے، لیکن کسی کو یہ فکر ہو جائے، چور کو یہ بتا دے کہ اوپر بھی دیکھ لے، وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے تجھے، تو وہ سہم جائے گا، ڈر جائے گا۔ لیکن انسان کو ایسی رکاوٹی چیزیں برے کام کے لیے ذکر کرنے والے کو، صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پیدا کرتا ہے کہ وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز تنہائی میں بڑی عجیب چیزیں ظاہر کرتی ہے۔ انسان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، تنہا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے ساتھ میں 2 فرشتے ہمیں دیا ہے جو ہدایت کے ہیں، جو انسان ہمیشہ لقمہ حلال کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف کا فرشتہ اسے مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے قرض لے اور یہ نیت کرے کہ مجھے دینا نہیں ہے تو اس کے راستے اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، نہیں دینے کے راستے ہی بناتا ہو، کیونکہ اس کی فکر میں وہی تھا۔ تو وہ جو ذکر کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جائز لقمہ ہی دیتا ہے۔ یہ آزما لیجیے آپ۔ اور جب شکر ادا کرنے والا ہو تو وہ اس کے اوپر اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ شکر گزار بندہ ہے، اسے ہر چیز دینی چاہیے۔ اب ان ساری چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزمائش 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 ہمیشہ کرتا ہے بندے کی۔ کبھی بیماری دے دیا تو پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو یہ لوگوں کے سامنے اس بیماری کے بارے میں میری شکایت تو نہیں کر رہا۔ کوئی بڑی چیز نعمت مل گئی تو پھر دیکھتا کہ جاؤ دیکھو یہ کہیں ہماری شکایت تو نہیں کر رہا۔ جو شکر گزار بندہ ہے وہ ہر پریشانی کے ساتھ میں شکر ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنی اتنی ساری بیماریوں میں شکر کرتے رہے، اور اللہ نے ایک دن ایسا لایا کہ ان کی کھوئی ہوئی ساری چیزیں انہیں ملی۔ تو یہ شکر گزار جو بندے ہوتے ہیں یہ بڑے افضل ہوتے ہیں، ان کے پاس ساری نعمتیں ایسی آتی ہیں
کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر یہ دن اس کا چلا گیا آج کا، کہ اس نے فکر بھی تھی، ذکر بھی کیا، صبر بھی کیا اور شکر بھی کیا۔ الحمدللہ اب دوسرا دن اس کا آئے گا تو اچھا ہی ہوگا۔ تو ہر دن انسان یہ سوچ لے کہ آج کی فکر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور جب بھی کسی سے ملو، کہیں بیٹھو، کسی کے پاس مدعو ہو، تو بنا ذکر کے اس محفل کو آگے بڑھنے مت دو۔ اپنی طرف سے اللہ کی اور اس کے حبیب کی تعریف کرو تاکہ وہ خوش ہو اس محفل سے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر آپ محفلوں میں ملتے اور اللہ اس کے حبیب کا اگر ذکر نہ کرو تو وہاں رحمت کی جگہ لعنت برستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج رشتہ داریوں میں آپس میں خلیشیں، مخالفت پھیلنے کی وجہ یہی ہے، کیونکہ اس پہ لعنت برستی ہے اور وہ اپنے لوگوں سے نا اتفاقی کر کے بیٹھتا ہے۔ تو اس کا احساس کریں کہ ذکر ہر جگہ ضروری ہے، ہر جگہ ضروری ہے۔ آپ اگر بسم اللہ بولتے ہیں تو یہ بھی ایک ذکر ہے اللہ کا۔ انشاءاللہ اگر بات اچھی لگے تو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ میرا کام صرف یہ بتانا تھا کہ انسان کی زندگی کیسی ہے اور کیسی ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔